میری مالکن کچھ زیادہ ہی خوبصورت لڑکی تھی اور میری ہم عمر بھی تھی۔ میں بھی خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھا، اسی لیے مالکن کو میں نے اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ مالکن جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی میں اس کے پاس چلا جاتا اور چند لمحے اس کے ساتھ اس کی قربت میں گزارتا، اور مالکن مجھے بہت زیادہ خوش رکھا ہوا تھا، لیکن میں کسی طرح بھی مالکن کی حسن کو اندر تک دیکھنا چاہتا تھا۔ آج بھی مالکن کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے مالکن کو باہوں میں لے کر خود کے قریب کر لیا۔ اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ دیا، کہنے لگی کاشف کب تک ہم یوں چوری ملتے رہیں گے؟ میں نے کہا جب تک صاحب ہمارے بیچ ہڈی بن کر رہے گا ہمیں ایسا ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ مالکن کے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، کہنے لگی کاشف میرا دن تو پھر بھی کٹ جاتا ہے مگر رات نہیں گزرتی۔ میں نے کہا مالکن تمہیں نہیں پتا میں بھی بہت تڑپتا ہوں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ صاحب تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ میں نے مالکن کے ماتھے پر پیار دیا، کہنے لگی مت پوچھ، جب میں صاحب کے ساتھ وقت گزارتی ہوں جی چاہتا ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میں نے کہا مالکن میں روز روز آپ سے یوں چھپ کر نہیں ملنا چاہتا، یہ بھی بھلا کوئی ملنے کا طریقہ ہے؟ جب بھی ہم تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں اور تمہیں ڈر لگنے لگتا ہے، تمہارے لیے تو مجھے تڑپانا آسان ہے، تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے۔ میں نے یہ بات کہی کہ مالکن میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میرے قریب ہوتی اور مجھ سے سکون لیتی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے مالکن کو غصے سے دیکھا، وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کہا یہ مصیبت ہمارے سر سے پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مالکن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مالکن کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، کہنے لگی کاشف پلیز۔ میرے 48 سالہ صاحب نے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی جسے دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ خوبصورتی میں تو میں بھی کسی سے کم نہیں تھا، لیکن اس گھر کا نوکر تھا، گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ صاحب کو مجھ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب پہلی بار میں نے مالکن کو دیکھا تو میرے دل کے سارے دروازے بجنے لگے۔ میں تو اسے پہلی نظر میں ہی دیکھتا رہ گیا، سوچ رہا تھا کہ صاحب نے بھی کیا خوب قسمت پائی ہے۔ بہرحال میرے لیے کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنے جال میں پھانسنا مشکل کام نہیں تھا، اور صاحب کی اس خوبصورت بیوی کو نہ کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ جو کھیل میں مالکن کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا میرا صاحب شاید یہ دیکھ کر ہی دم توڑ جاتا، اور میں ایسا ہی تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آنکھیں تو اس چیز کے لیے منتظر تھی، اس کے لیے مجھے مالکن کو اپنی محبت میں اس قدر پاگل کرنا تھا کہ مالکن میری خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ شروع میں مجھے بہت مشکل ہوئی تھی کیونکہ وہ میری مالکن تھی، اس لیے مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی، میرے ساتھ ملازموں کی طرح رویہ رکھتی تھی، لیکن میری نظروں کی تپش نے مالکن کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ اکثر کچن میں وہ جب ملازموں سے کھانا بنوا رہی ہوتی تو میں بھی وہاں چلا جاتا کہ مالکن آپ اتنی خوبصورت ہے، آپ نے صاحب سے شادی کیوں کر لی؟ مطلب صاحب کی عمر اتنی زیادہ ہے، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ شادی کسی مجبوری میں کی ہو۔ میری بات سن کر وہ حیرانگی کا شکار ہو جاتی، مجھ سے کہتی اپنے کام سے کام رکھا کرو، لیکن مالکن کی آنکھوں کی اداسی اور اس کی معصومیت واقعی مجھے اس بات کی داستان سناتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے مجبوری میں ہی کر رہی ہے، اس بوڑھے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صاحب بے حد امیر تھا اور اتنا ہی گھمنڈی اور مغرور بھی، جس چیز پر ہاتھ رکھتا تھا اسے اپنا کر کے ہی دم لیتا تھا۔ بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی دولت پر، اسے لگتا تھا کہ اسے کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، اور میں اسے ہرانا چاہتا تھا کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ اسے مالکن سے بے تحاشا محبت تھی، مالکن کے قدموں میں وہ اپنی دولت نچھاور کرتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مالکن ایک ایسی سونے کی چڑیا تھی جس میں صاحب کی جان بستی تھی، اسی لیے میں نے مالکن کا انتخاب کیا تھا۔ ایک بار مالکن صحن میں بیٹھی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی، میں وہیں پودوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے روتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ اپنے کسی خیالوں میں گم تھی۔ میں نے کہا مالکن کیوں رو رہی ہو؟ میری بات پر وہ بری طرح سے چونکی، مجھے دیکھ کر فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے کہا مالکن مجھ سے اپنے آنسو نہ چھپائیں، آپ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی آنکھوں کی اداسی نہیں دیکھ سکتا، میرا بس نہیں چلتا ان آنکھوں کو خوشیوں سے بھر دوں۔ میری یہ بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی، میری آنکھوں کی شدت دیکھ کر کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا پلیز رویا مت کریں، آپ کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مالکن فوراً سے اندر چلی گئی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھ سے اس کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک بار میں نے مالکن کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، مالکن مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ میں نے کہا یہ وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی روؤں گی نہیں۔ میں تکلف کی دیوار کو گرانا چاہتا تھا، کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ
तमाशा बन जाएगा। मैंने कहा तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जो होगा मेरे साथ होगा, मुझे अपने ज़ख्मों का दर्द नहीं होता। वो बार-बार अपना हाथ छुड़ा रही थी। कहने लगी मेरे अंकल ने ज़बरदस्ती मेरी शादी इस शख्स से कर दी है, क्योंकि मेरे अंकल को इस शख्स ने मेरी कीमत 12 लाख दी थी। कहने लगी मैं बकाऊ माल नहीं थी, बस यतीम थी, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बकाऊ माल बना दिया। मैंने खुद अपने हाथ से इसके आंसू साफ किए। पहली बार इसने मेरी आंखों में झांक कर देखा था। फिर कहने लगी मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मैंने कहा मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये बात मैंने बहुत दुखी होकर कही थी। मालकन कहने लगी पता नहीं मैं क्यों तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। मैंने कहा मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की हर बात कह देती हो। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मैं इसके बेहद नज़दीक हो चुका था, इसके दिल में बसने लगा था। बस वो मेरे एक इशारे की मुंतज़िर थी और अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार थी। जब भी साहिब बाहर जाता या तो मालकन लॉन में आ जाती या वो मुझे बुला लेती, कभी तो अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बात करती, मेरे सीने से लग जाती, 2 आंसू बहा लेती, मैं 4 जुमले हमदर्दी के बोल देता। कभी कभी तो मेरे हाथ में पैसे भी रख देती थी। कहती थी साहिब मुझ पर अंधा भरोसा करता है, कहता है कि मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन तुमसे मोहब्बत है, तुम जो चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, तुम पे सब कुछ निछावर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी वफा चाहिए। मालकन कहने लगी मैं साहिब को सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन वफा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहब्बत में तुमसे करती हूँ। काशिफ मैंने इसका हाथ पकड़ा, अपने लबों पर लगा लिया। प्यार किया मालकन मेरी मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुकी थी और अब मुझे असल खेल खेलना था, जो मेरा असल मकसद था। एक बार मैंने मालकन को एक गोली लाकर दी। मैंने कहा ये अपने शोहर को दूध में डालकर पिला देना। कहने लगी ये क्या है? मैंने कहा इसके पीने से वो तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे करीब आए, चाहे वो तुम्हारा शोहर ही क्यों ना हो। मैंने वो गोली उसको दे दी थी, उसने वो गोली हाथ में पकड़ ली। कहने लगी ये असर तो करेगी ना? मैंने कहा 100% असर करेगी, तुम पिला कर तो देखो, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। वो ये सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वैसा ही हुआ, मेरी इस गोली ने असर दिखाना शुरू कर दिया। साहिब की बीवी बेहद खुश थी। कहने लगी ये गोली वाला दूध पीते ही साहिब गहरी नींद सो जाता है। एक बार मालकन मुझसे कहने लगी रात को तुम मेरे कमरे में आ जाओ, उसे खबर नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, मेरा मकसद मालकन के साथ कोई भी गुनाह का रिश्ता कायम करने का नहीं था, मैं करना भी नहीं चाहता था। मुझे मसला सिर्फ साहिब से था, मेरा दुश्मन सिर्फ साहिब था। मुझे बदला साहिब से लेना था। वो तो सिर्फ एक सोने की चिड़िया थी जिसकी जान साहिब में बसी थी, और साहिब की गर्दन दबोचने के लिए मुझे मालकन को अपनी तरफ माइल करना था, और वो मैं कर चुका था। 1 साल लगा था मालकन को अपनी तरफ माइल करने में। मेरा मकसद मालकन के साथ कुछ भी गलत करना नहीं था। वो मेरे करीब आती थी, बहुत मोहब्बत दिखाती थी, लेकिन मैं फिर भी 2 मिनट बाद उसे खुद से जुदा कर देता। कोई भी बहाना बना देता था जो मेरे जज्बात बेकाबू ना हो, मैं अपनी हदें पार ना करूं, क्योंकि मेरी रगों में एक शरीफ माँ बाप का खून गर्दिश करता था। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे मेरे वालिदैन पर उंगली उठे। आहिस्ता आहिस्ता गोली ने ऐसा काम किया था कि साहिब किसी भी औरत के काबिल नहीं रहा था। गोली ने इस शख्स की मर्दानगी छीन ली थी, इसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो किसी के काबिल नहीं रहा था। अब इसने कारोबार में दिलचस्पी भी छोड़ दी थी, जो कि मैं पढ़ा लिखा था, इसीलिए अपनी फैक्ट्री के काम भी अब साहिब मुझसे कह देता था। कुछ मालकन भी मेरी बहुत तारीफें किया करती थी, ये लड़का बहुत शरीफ है, इस पर आंखें बंद करके भरोसा करो। साहिब को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि मालकन की मोहब्बत में वो मुझ पर भरोसा करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार के तमाम मामलात मुझे बताने लगा। वो अपने सब क्लाइंट से मेरा तारुफ करवा चुका था। कहता था कि ये मेरा भरोसेमंद आदमी है, आज के बाद सब डील यही करेगा। सबसे पहले मैंने मालकन पे अपना कब्जा जमाया, फिर घर पर और अब कारोबार पर। आहिस्ता आहिस्ता इसके वर्कर भी अब मेरे कहने पर काम करने लगे थे। मैंने सोचा कि इसकी सारी जायदाद मुझे अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और मालकन भी यही चाहती थी। वो भी चाहती थी कि साहिब अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दे, ताकि साहिब को हम ठिकाने लगाकर खुद इसकी जायदाद पर कब्जा कर ले। लेकिन मेरा साहिब की दौलत पर कोई भी हक नहीं था, ना ही मुझे इसकी दौलत से कोई गरज थी। मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, मेरे अंदर तो कुछ और ही अलग ही आग लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता साहिब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई
اور وہ بستر سے جا لگا۔ میرے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی کہ مالکن ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ اس کی بیماری نے تو مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا ہے، ہر وقت مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ویسے بھی اب اس کی کہانی چند دن کی رہ گئی ہے۔ جب میں اس سے سائن کروانے کے لیے لے جاتا، اس کی جائیداد اپنے نام کروا لیتا۔ آہستہ آہستہ میں اس کا سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا، اور اس کے بعد اچانک میں ایک رات میں صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ یہ دیکھ کر مالکن بھی گھبرا گئی تھی، کیونکہ صاحب اس وقت جاگ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر کہنے لگا، تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا، وہی جو تم نے کیا تھا۔ میں نے مالکن کو بازو سے پکڑا اور کھڑا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر مالکن کا رنگ بھی اڑ گیا تھا۔ کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، وہی جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ صاحب کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میری بیوی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں نے کہا، تم بستر پر پڑے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جو میں تمہاری بیوی کے ساتھ کروں گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ دیکھنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کہنے لگا، خبردار جو تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا۔ لیکن میں نے مالکن کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ مالکن مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ صاحب مجھے بے بسی سے دیکھ کر چلا رہا تھا، اور میں باہر تمام ملازموں سے کہہ کر آیا تھا کہ چاہے صاحب جیے یا مرے، تم میں سے کوئی بھی اندر نہیں آئے گا، کیونکہ اب سارے اختیارات میرے ہاتھ میں تھے۔ صاحب کہنے لگا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو تم پر اندھا بھروسہ کیا تھا، تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تم بھول رہے ہو؟ ایسا ہی ایک کھیل تم نے میری ماں کے ساتھ کھیلا تھا، یاد آیا تمہیں؟ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، میرا باپ بھی تمہارا ملازم تھا اور ایمانداری سے کام کرتا تھا، لیکن تمہاری نظر جب میری ماں پر پڑی تو تمہاری نیت میں فتور آنے لگا۔ تم نے میرے باپ کو مروا دیا اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو بے آبرو کیا۔ جانتے ہو ایک بیٹے کے لیے یہ سب کچھ دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی اذیت ناک رات تھی میرے لیے۔ جانتے ہو آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج وہی سب کچھ میں تمہاری بیوی کے ساتھ کروں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے بے آبرو کر دوں گا، اور میرے اس عمل پر مجھے کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ صاحب رونے لگا، میرے سامنے اپنے کپ کپاتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری پیاری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا، میں بھی اس دن بار بار یہی کہہ رہا تھا، میری ماں کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے تھے۔ میری بات پر صاحب دکھی ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو تم کچھ بھی کر لو، مجھ سے جو کچھ بھی مانگو میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا، تم مجھے سارا کچھ بھی دے دو، لیکن آج میں وہ سب کروں گا جو تم نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے مالکن کو بازو سے پکڑا اور اس کے لباس کو تار تار کرنے لگا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے میری ماں آ گئی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرا باپ صاحب کا ایک ملازم تھا۔ صاحب اس وقت اپنی دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اسے جو بھی عورت اچھی لگتی تھی اسے اپنے کمرے کی زینت بنانے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ایک بار میری والدہ جب اس کے گھر دیر تک کام کرتی رہی تو یہ شخص انہیں واپس گھر چھوڑنے کے لیے آیا تو وہی دروازے پر میری ماں سے کہا کہ اگر آپ نے میری پیاس نہ بجھائی تو میں تیرے بچے کو بھی مار ڈالوں گا۔ اس کے پالتو کتوں نے میرے سر پر بندوق تان رکھی تھی۔ پھر اس شخص نے کمرے میں لے جا کر میرے سامنے میری ماں کو مسلسل 2 گھنٹے تک بے آبرو کیا تھا، اور اس کے بعد میری ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں بے بسی سے اپنی ماں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میری عمر کم تھی۔ میری ماں کا جب انتقال ہو گیا تو جان بوجھ کر میں نے اس کے گھر کی ملازمت شروع کر دی۔ انہی دنوں صاحب نے یہ خوبصورت لڑکی سے شادی کی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنی بیوی کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے تو میں نے اس کی بیوی کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں مالکن کے ساتھ وہ سب درندگی نہیں کر پایا جو شخص نے میری ماں کے ساتھ کی تھی۔ میں نے صاحب کی گریبان پر ہاتھ تو ڈالا تھا، لیکن اس کے کپڑوں کو اتار کر پھینک نہیں پایا۔ کچھ دیر اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ شاید میرے اندر ایک شریف ماں باپ کا خون گردش کر رہا تھا جس نے مجھے اس کام سے روک دیا تھا۔ میں نے زمین سے دوپٹہ اٹھایا اور مالکن پر پھینک کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ باہر آئی، بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی جو مجھے صرف بدلے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔
میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا تو تم مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں یہاں پر صاحب سے بدلہ لینے آیا تھا جو اس نے میری ماں کے ساتھ کیا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ مالکن کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتے؟ بدلہ لینے آئے تھے تو بدلہ لے لو، میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو جو اس نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ تم نہیں کر سکتے کیونکہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے اس شخص سے طلاق لے لی ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، جہاں تم جا رہے ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، جب میری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ میں مالکن کے ساتھ کوئی بھی برا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو بس صاحب سے بدلہ لینا چاہتا تھا جو میں نے لے بھی لیا تھا۔ پھر میں اور مالکن چند ماہ کے لیے ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ جب اس کی عدت پوری ہوئی تو میں نے اس پریوں کی شہزادی مالکن سے نکاح کر لیا۔ پھر نکاح کر کے میں نے مالکن پر اتنی شدت نشاور کی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور مالکن نے بھی مجھے پیار کرنے کی حد ہی کر دی۔ مالکن اپنی ازواجی زندگی سے اتنی خوش تھی کہ ہر وقت مجھے کہتی کہ خدا کرے وہ دن میرا آخری دن ہو جب میں آپ سے ایک پل کے لیے بھی دور ہوں، کیونکہ اب سانس بھی مجھے آپ کی قربت میں ہی آتی ہے، ورنہ میں تو زندہ ہی نہ رہوں۔ اور میں بھی اپنی بیوی یعنی مالکن کے ساتھ شدید اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا تھا، اور اب ہم ہر لحاظ سے ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں دوسروں پر رحم کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید ایسی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔